أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. آج کا درس سورہ نور کی آیت نمبر 22 سے شروع ہو رہا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، واقعہ افک، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے، ان پر تہمت لگی اور اللہ رب العزت نے ان کی برات کے لیے قرآن اتارا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایک خالہ زاد بھائی تھے یا بھانجے تھے، حضرت مصطح رضی اللہ عنہ جن کا نام تھا. پہلے گزر چکا ہے واقعہ افک کے بارے میں کہ 3 صحابہ ایسے تھے جو اس تہمت میں شامل ہو گئے. 3 صحابہ کرام جو پکے صحابی ہیں، منافق نہیں ہیں، وہ پکے صحابہ ہیں، لیکن وہ بھی اس افک کے واقعے میں تہمت میں شامل ہو گئے. انہوں نے بھی تھوڑا سا اس میں حصہ لے لیا. تو اس میں سے ایک صحابی تھے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر کے رشتہ دار ہیں، خالہ زاد بھائی یا بھانجے ہیں. اور ایک تو حضرت ابوبکر کے رشتہ دار بھی تھے، وہ دوسرے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان پر اور ان کے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے. وہ بہت غریب تھے. حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بہت غریب تھے، حضرت ابوبکر ہی ان کا خرچہ چلاتے تھے. اب انہوں نے اس میں حصہ لے لیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا. فطری بات ہے کہ ایک انسان جو رشتہ دار ہو اور اس پر آدمی پیسہ بھی خرچ کرے، پھر بھی وہ ایسی بیٹی پر تہمت لگائی جا رہی ہے اور اس میں حصہ لے لے تو غصہ تو آئے گا. تو اس لیے جب ان کو 80 کروڑ کی سزا بھی مل چکی تھی، پھر بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب میں دوبارہ مصطح پر اور اس کے گھر والوں پر خرچ نہیں کروں گا. اللہ کی قسم کھا لی. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر کو منع کیا، اس قسم سے روکا اور ان کی سفارش کی. حضرت مصطح جو تھے ان کی سفارش کی. دیکھیے، لیکن آیت بھی ایسی ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر کو روکا تو ہے اس عمل سے، لیکن کس شان سے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر کی کئی فضیلتیں اس آیت سے ثابت ہو رہی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کئی فضیلتیں اس آیت سے ثابت ہو رہی ہیں. دیکھیے، فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، قسم نہ کھائیں تم میں سے بزرگی والے، فضیلت والے. اور سب سے پہلی فضیلت تو یہ آیت سے یہ ثابت ہو رہی ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو منع کرنا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس قسم سے اور یہ خرچ نہ کرنے کا جو انہوں نے ٹھان لیا تھا اس سے منع کرنا تھا. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان بہت بڑی ہے، مقام بہت بڑا ہے، تو اللہ رب العزت نے غائب کے صیغے سے مخاطب کیا ہے. سبحان اللہ. ڈائریکٹ مخاطب نے نام نہیں لیا اور مخاطب کا صیغہ استعمال نہیں کیا، اے ابو بکر تم ایسا مت کرو، نہیں، بلکہ
تم میں سے جو بزرگی والے ہیں وہ ایسا نہ کریں. تو غائب کے صیغے سے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی کہیں کہیں تنبیہ کی جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے, اللہ رب العزت کے کتنے قریبی ہے اور اللہ کی محبت کتنی ہے ان کے اندر, اگر ڈائریکٹ ان سے کہا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے یہ کیوں کیا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مبارک دل برداشت نہ کر سکے. اس لیے سورہ عبس میں ایک چیز سے منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور مشرکین کے سرداروں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. مشرکین کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمیں الگ سے وقت دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے وقت لے کر بڑے بڑے سرداروں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک نابینا اور غریب صحابی آ گئے, عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ, اور انہوں نے آ کر زور زور سے, نابینا تھے ان کو نہیں معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے آ کر زور سے کچھ پوچھنا شروع کر دیا, دین کی بات کچھ پوچھنا شروع کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند ہوا. تو اس پر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا عبس و تولی, آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے. دیکھیے غائب کا صیغہ, ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیشانی پر بل پڑے, بلکہ عبس, اس کی پیشانی پر بل پڑے اور اس نے منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی, کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا. حالانکہ کہا کس کو جا رہا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن غائب کے صیغے کے ساتھ. ایسے ہی حضرت ابوبکر کیونکہ ثانی اثنین ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر ہے امت میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملایا جائے امت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. اس لیے جیسا انداز اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیا تھا, وہی انداز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے اختیار کیا جا رہا ہے. پہلی فضیلت تو یہ ثابت ہوئی. دوسری, اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ, تم میں سے جو بزرگی والے ہیں, اللہ فضیلت والے, اللہ رب العزت جس کو فضیلت والا کہے تو اس کا مقام کیا ہوگا. تم میں سے غلطی کرنے والے نہیں کہا, تم میں سے جس شخص نے یہ غلطی کی ہے نہیں, غلطی سے منع کیا جا رہا ہے, لیکن لفظ کیا اختیار کیا جا رہا ہے, اولو الفضل منکم, تم میں سے بزرگی والے, فضیلت والے. حضرت ابوبکر کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم فضیلت والے ہو, تو ان کی فضیلت اور ان کی شان اور ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا, اللہ رب العزت جس کو یہ کہے. تیسری فضیلت اس آیت سے ثابت ہوئی, کیا فرمایا, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ, نہ قسم کھائیں فضیلت والے تم میں سے. من جو آیا ہے اس سے ایک اور فضیلت ثابت ہو رہی ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ من تمیز کے لیے, فرق کرنے کے لیے, یعنی صحابہ کی جماعت کو اللہ رب العزت نے ایک طرف کر دیا. صحابہ کی جماعت تم میں سے فضیلت والے, تم الگ ہو سارے صحابہ, اور حضرت ابوبکر کو فضیلت کا, مقام کا وہ مرتبہ حاصل ہے, سارے صحابہ وہاں تک نہیں پہنچتے. یہ بتانے کے لیے من لا کر اللہ رب العزت نے بتایا حضرت ابوبکر کا مقام کیا ہے. سارے صحابہ ایک طرف ہیں, سارے صحابہ ایک طرف ہیں, لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منکم, تم میں سے, فرق کر دیا. من تمیزی آئے کہ تم میں سے, صحابہ میں سے حضرت ابوبکر کو وہ مقام حاصل ہے کہ کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. چوتھے, اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. حضرت ابوبکر اکیلے ہیں, اکیلے کو روکنا ہے نا, لیکن کیا کہا, قسم نہ کھائیں تم میں سے بزرگی والے, فضیلت والے اور کشادگی والے, ان یؤتوا اولی القربی, کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے, مسکینوں اور مہاجرین کو نہیں دیں گے. تو جمع کا صیغہ استعمال کیا, حالانکہ حضرت ابوبکر اکیلے ہیں. تو جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا, اس میں بھی عظمت ہے, عظمت اور بڑائی بتانے کے لیے. اللہ رب العزت جیسے کہیں اپنے کام کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی عظمت بتائیں. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے, حالانکہ دینے والے اکیلے اللہ ہیں. تو میں نے نہیں, ہم نے دیا, ہم نے قرآن اتارا. انا نحن نزلنا الذکر. تو جہاں جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہاں عظمت اور اونچی شان مراد ہوتی ہے اللہ رب العزت کی. تو ایسے ہی یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو, واحد کا نہیں, جمع کا صیغہ استعمال کر کے اور ان کی عظمت بتائی جا رہی. چوتھی فضیلت. پانچویں فضیلت کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دین میں کتنے کامل ہیں, یہ بتایا
کہ تم میں سے اولو الفضل فضیلت والے، اس سے مراد حضرت ابو بکر کا جو اللہ سے تعلق ہے، وہ اللہ کے جو حق ادا کرتے ہیں اعمال، اللہ کا حق ادا کرنے والے جو اعمال ہیں اس میں کامل، اس میں فضیلت کے اونچے درجے پر ہے۔ اسی طرح وسعہ کشادگی، یعنی وہ لوگوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، مخلوق کے حق بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جس کے پاس ہو، جو اللہ کے بھی حق پورے ادا کرے اور بندوں پر خرچ کرے، بندوں کا بھی خیال رکھے، تو وہ اللہ رب العزت کا بہت پسندیدہ ہوتا ہے، اسی کو صدیق کہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ 14ویں پارے کے آخری آیت میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ساتھ ہے کس کے؟ جو تقوی والے ہیں، یعنی اللہ کے حق بھی پورے ادا کرتے ہیں، اور والذین هم محسنون، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں جس کے اندر مکمل ہیں، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر دونوں چیزیں مکمل ہیں، کہ وہ اللہ کے بھی پورے حق ادا کرتے ہیں، اولو الفضل سے سمجھ میں آ رہا ہے، فضیلت والے دین میں اور دین کے اعمال میں، اور وہ اعمال جن کا تعلق اللہ کے حق سے ہے اس میں بھی وہ فضیلت اور اعلیٰ درجے پر ہے، اور وسع لوگوں پر خرچ کرنے میں، لوگوں کے بندوں کا حق ادا کرنے میں بھی کامل ہے، یہ بھی بتا دیا۔ اسی طرح 6 اور 7ویں فضیلت کہ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ حضرت ابو بکر ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، یعنی جس چیز کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے سورہ مائدہ میں فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ ان کو معاف کر دیجئے، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے اور دل کو صاف کر دیجئے، وَاصْفَحْ، تو حضرت ابو بکر کو بھی وہی کہا گیا۔ سبحان اللہ، دیکھو ثانی اثنین، حضرت ابو بکر 2 میں کے دوسرے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں دوسرے ہیں، تو جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہی سیم حکم دیا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ اسی طرح 7ویں فضیلت فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ یہاں پر اللہ تمہاری مغفرت کرے، اور یہی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے کھلی فتح دے دی ہے تاکہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ اور یہاں حضرت ابو بکر سے کہا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو پھر جب حضرت ابو بکر نے اس پر عمل کر لیا، دوبارہ خرچ کرنا شروع کر دیا، تو یقینی بات ہے اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہوگا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی آگے کی زندگی کے بھی ساری غلطیاں حضرت ابو بکر کی معاف ہو رہی ہیں، اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اگلی زندگی میں بھی۔ تو یہ 7 فضیلتیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ چلیے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، قسم نہ کھائیں تم میں سے فضیلت والے اور کشادگی والے، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ وہ نہیں دیں گے اپنے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ اب یہاں ایک اور بات کہ یہ لوگ جو جن کی اللہ رب العزت کس کی سفارش کر رہا ہے؟ حضرت مستح کی۔ کس کی سفارش کر رہے ہیں؟ حضرت مستح رضی، جن سے غلطی ہو گئی، جن سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہیں، ان پر الزام لگا، منافقین نے الزام لگایا، لیکن کچھ صحابہ بھی اس میں شریک ہو گئے، اس میں سے ایک حضرت مستح ہیں، تو ان سے غلطی ہو گئی، پھر انہوں نے توبہ کر لی، ان کو 80 کوڑے کی سزا بھی لگ گئی۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا مقام کتنا اونچا ہے کہ غلطی کرنے والے صحابی بھی اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ ان کا سفارشی بن رہا ہے۔ صحابہ کے مقام کو یہ قرآن سے ہم دیکھیں، اب قرآن سے کچھ آیتیں دیکھیں کہ غلطی کرنے والے صحابہ بعد میں جب توبہ کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے کتنا محبت کرتا ہے۔ ایک تو یہ آیت ہو گئی کہ یہاں ان سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی پر الزام لگانے میں انہوں نے حصہ لے لیا، کتنی خطرناک غلطی ہے، اندازہ لگائیں۔ لیکن اللہ رب العزت حضرت ابو بکر کے پاس ان کی سفارش کر رہا ہے۔ غلطی کرنے والے صحابہ جن سے غلطی ہو گئی، ان سے اللہ کو کتنا پیار ہے، تو صحابہ کی پوری جماعت ہی اللہ کو کتنی محبوب ہے، اس سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو ایک تو واقعہ یہاں ہے۔ اسی طرح غزوہ احد میں صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی،
اور کچھ صحابہ کرام پیٹ پھیر کر چلے گئے، کچھ صحابہ کرام پیٹ پھیر کر چلے گئے، قدم اکھڑ گئے. قدرتی، یہ تو فطری بات ہے، انسان ہے، کبھی نہ کبھی ماحول سے گھبرا جاتا ہے، حالات سے گھبرا جاتا ہے. تو کچھ صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے. تو اللہ رب العزت نے پہلے تو ان کی معافی کا اعلان کیا. قرآن میں دیکھیے، آج بھی کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں، آج کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں نے انہیں معاف کیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ 4 پارے میں اللہ رب العزت نے پورا اوپر سے واقعہ بیان کیا کہ تمہیں شکست کیوں ہوئی، تمہارے دل میں کیسے بزدلی آ گئی اور تم پیٹ پھیر کر چلے گئے. سب بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ بالتحقیق، یقین سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین پر یعنی صحابہ پر بڑے فضل والا ہے. تو ایک تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف کیا، دوسرے آگے اللہ رب العزت نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سفارش کی ہے. اگلے رکوع میں کیا ہے، اللہ رب العزت جن صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تھی غزوہ احد میں، تو اللہ رب العزت ان کی سفارش کر رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور کیا کہہ رہے ہیں، فاعف عنہم، نبی جی میں نے تو معاف کر دیا ہے، آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے. واستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے. وشاورہم فی الامر، اور آگے کے کاموں میں ان سے مشورہ لیجئے. اللہ اکبر. پہلے جو مقام تھا ان کا کہ آپ ان سے مشورہ لیتے تھے، انہیں اہل شورا میں شامل کر لیا تھا، نزدیک بٹھاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، دوبارہ وہی مقام دے دیجئے کیونکہ میں بھی معاف کر چکا ہوں. تو غلطی کرنے والے صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے اللہ رب العزت کے پاس کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کر رہا ہے. 2 مقامات ہو گئے. اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام سے پھر وہاں پر کچھ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، کچھ صحابہ کرام کے دل میں خیال عجب پیدا ہو گیا. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں بیان کیا، عجب پیدا ہو گیا، دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم 313 تھے، اتنے کم تھے جب جیت گئے، اب تو ہم 12,000 ہیں، اب کیسے نہیں جیتیں گے. یہ بات دل میں آ گئی. تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مدد ہٹ گئی. کچھ دیر کے لیے قدم اکھڑ گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ صحابہ کرام رہ گئے، باقی واپس جانے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قد بھی اونچا تھا، آواز بھی بہت آواز اونچی اور بلند آواز تھی. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلاؤ، آواز لگاؤ، اے انصار آؤ، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے. تو حضرت عباس نے جب آواز لگائی تو پھر سارے صحابہ کرام واپس آ گئے. تو دیکھو غلطی ہوئی، لیکن غلطی کے بعد فوراً اللہ رب العزت نے کیا کہا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، کہ پھر اللہ نے سکینہ، اطمینان اور سکون اتارا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر یعنی صحابہ پر. دیکھیے جو مدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہی مدد صحابہ کرام کے ساتھ، جو سکینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہی صحابہ کرام پر اترا. پھر اللہ رب العزت نے ایک لشکر اتارا، فرشتوں کو اتارا جو تمہیں نظر نہیں آئے، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور پھر کافروں کو شکست ہوئی. اللہ رب العزت نے اس کے بعد کہا ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، میں اس کے بعد جس کی چاہے توبہ قبول کر لوں گا. دیکھو توبہ کا تذکرہ بعد میں کیا کہ توبہ میں نے قبول کر لی ہے ان کی، لیکن پہلے مدد اتار دی، پہلے سکینہ اتار دیا. تو کیا مقام ہے صحابہ کرام کا، صحابہ کرام کا کتنی بڑی فضیلت ہے صحابہ کرام کی. اللہ اکبر. اسی طرح چوتھی جگہ سورہ توبہ کو دیکھ لیں. سورہ توبہ جو اتری ہے وہ 3 صحابہ کرام جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی وجہ سے نہیں مان سکے. بعد میں 50 دن ان کا بائیکاٹ ہوا، 50 دن ان کا بائیکاٹ ہوا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی. توبہ قبول کرنے کے بعد دیکھیے غلطی کرنے والے صحابہ سے اللہ رب العزت کو کتنا پیار ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے پوری سورت کا نام توبہ رکھ دیا. سبحان اللہ، پوری سورت کا نام. حالانکہ سورت میں دوسرے واقعات بھی بیان کیے گئے، دوسرے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان 3 صحابہ کرام کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھ دیا گیا. اور اس میں اللہ رب العزت نے ان 3 کا تذکرہ کرتے ہوئے خاص فرمایا کہ میں نے ان پر توجہ ڈالی ہے اور میں نے ان کو توبہ کی توفیق دی ہے تاکہ یہ توبہ کریں. ثم تاب علیہم لیتوبوا. تو غلطی کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں جب توبہ کر لیتے ہیں ان سے اللہ کو کتنی محبت ہے. 4 واقعات ہو گئے. اسی طرح 5واں واقعہ دیکھیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت عمر کی۔ تو ایک مرتبہ دونوں نے پلان بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے پاس، غالباً وہ حضرت زینب تھی، ان کے پاس زیادہ وقت رک جاتے ہیں۔ عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پوری 9 بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے، رات تو گزارتے تھے، رات گزارنے کی باری متعین تھی، رات تو ایک کے پاس گزارتے تھے، لیکن عصر کے بعد پوری اپنی بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے۔ تو ایک بیوی کے پاس تھوڑا زیادہ رکنے لگے، تو اب یہ دونوں نے پلان بنایا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ان کے پاس زیادہ کیوں ٹھہر رہے ہیں۔ دونوں نے سراغ لگایا، وجہ معلوم کی، تو وجہ کیا معلوم ہوئی کہ انہوں نے شہد کہیں سے لایا ہے، اور وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھلاتی ہیں، اس میں ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دونوں نے پلان بنایا کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے کچھ بدبو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے کچھ بدبو آ رہی ہے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت حفصہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے کچھ بدبو آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو بہت ناپسند تھی، چاہے وہ لہسن کھانے سے ہو، پیاز کھانے سے ہو، کسی بھی چیز کی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار فرشتوں سے واسطہ پڑتا تھا، فرشتوں سے بات چیت ہوتی تھی، مذاکرہ ہوتا تھا، فرشتوں سے ملاقات ہوتی تھی، تو اس لیے آپ چاہتے تھے کہ منہ ہمیشہ صاف رہے، اس میں سے کوئی بدبو نہ آئے، کیونکہ بدبو فرشتوں کو ناپسند ہے۔ تو اب حضرت حفصہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے کچھ بدبو آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کچھ نہیں، میں نے تو شہد کھایا ہے۔ اب اچانک احساس ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ محسوس ہوا کہ شاید شہد کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، تو شہد کے اندر بدبو ہوتی ہے شاید، تو قسم کھا لی کہ میں آئندہ کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، اور حضرت حفصہ سے کہہ دیا کہ میں نے قسم کھا لی ہے، اب یہ راز کی بات ہے کسی کو مت بتانا، یہ راز کی بات ہے کسی کو مت بتانا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا تھا، انہوں نے دوستانہ تھا تو حضرت عائشہ کو بتا دیا، راز فاش ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے وحی اتار دی، اللہ رب العزت نے حضور کو بتا دیا کہ آپ کی بیوی نے یہ راز فاش کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے پوری سورہ تحریم اتاری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ پوری خیر وہاں پر ان دونوں نے توبہ کر لی، اور اللہ رب العزت نے پھر حکم بھی دیا، بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا تھا حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا، دیکھیے انہوں نے آ کر کہا کہ یہ آپ کی آخرت میں بھی بیوی ہے حفصہ، اس لیے آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے۔ اسی صورت میں ہے، بتانا یہ ہے کہ جو صحابہ کرام غلطی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو۔ ایمان والوں سے مراد صحابہ ہے، اور آگے کیا فرمایا، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس کے آگے ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ اصل جملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں وعدہ کر لیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو، یعنی ایمان والوں سے مراد یہاں صحابہ ہے، ہم سب نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی کو اور ایمان والوں کو یعنی صحابہ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یوم لا یخزی اللہ النبی، رسوا نہیں کرنے کا کیا مطلب؟ دیکھو اللہ رب العزت نے یہ لفظ کہا ہے کہ اللہ رب العزت رسوا نہیں کرے گا۔ رسوا کرنا کہتے ہیں کسی کے عیب، کسی کی غلطیاں بتا کر اس کو سب کے سامنے ذلیل کرنا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی کی غلطیاں بھی نہیں بتائیں۔ دیکھو یہاں نبی کا بھی جو لفظ آیا نا، نبی سے تو غلطی ہوتی ہی نہیں، ہمارا عقیدہ ہے نبی تو سارے معصوم ہیں، اور ہمارے نبی تو سارے معصوموں کے سردار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن صرف صحابہ کرام کا دل رکھنے کے لیے یہاں نبی کا نام لایا گیا ہے۔ کچھ جگہ پر اللہ رب العزت نے صرف صحابہ کرام کا دل رکھنے کے لیے نبی کا نام پہلے استعمال کیا ہے کہ اللہ نبی کی غلطیاں نہیں بتائے گا، نبی سے تو غلطیاں ہی نہیں ہوتی، پھر کیا؟ تو یہ صرف اگلا جو جملہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں یعنی صحابہ، اللہ رب العزت ان کی غلطیاں بتا کر انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے۔ پھر آج کس کو اختیار ہے کہ وہ صحابہ کرام کی غلطیاں بتائیں؟
کس کو اختیار ہے؟ اللہ رب العزت پہلے سے کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن بھی میں ان کو رسوا نہیں کروں گا، نبی کو بھی اور ایمان والوں کو بھی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں. دیکھو ساتھ کا لفظ ہے، معہ کا جو لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والے کون ہیں؟ صحابہ. ہم نبی کے ساتھ ہیں کہ نبی کے بعد ہے نا، ہم تو بعد ہیں، ساتھ کون ہے؟ صحابہ ہے. تو یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ رب العزت انہیں رسوا نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان لائے یعنی صحابہ. ان کی غلطیاں نہیں بتائی جائے گی. تو دیکھو غلطی کرنے والے صحابہ سے اللہ رب العزت کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے. وہ صحابہ کی جماعت ہی کتنی مقدس ہوگی، صحابہ کی پوری جماعت ہی کتنی مقدس ہے. اسی طرح پہلے جو روزہ تھا اسلام میں، شروع زمانے میں جو روزہ تھا وہ کیسا تھا؟ اس کی ترتیب الگ تھی. ترتیب یہ تھی، روزہ جب فرض ہوا رمضان کا تو شروع میں اس کی ترتیب یہ تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا کہ سونے سے پہلے رات میں سونے سے پہلے جو کھانا ہے کھا لو، اور سونے سے پہلے بیوی سے ہم بستری کرنی ہو تو کر لو. اگر نیند لگ گئی ایک مرتبہ اس کے بعد نہ کھا سکتے ہیں اٹھ کے اور نہ بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں. یہ حکم تھا کہ جب کام سے آئیں گے تو بس نیند لگنے سے پہلے جو کھا لیا، جو کام کر لیا، جو پی لیا، جو بیوی سے مل لیا. نیند سے اٹھنے کے بعد اگر کوئی چاہے کہ کھانا ہے یا پینا ہے یا بیوی سے ملاقات کرنی ہے، جائز نہیں تھا. لیکن کچھ صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی. اب چونکہ شروع میں یہ حکم تھوڑا مشکل تھا، کچھ صحابہ کرام بیچارے مزدوری کرنے والے، کام کرنے والے، تو وہ جاتے تھے دن بھر تھک کے آئے، ابھی وہ کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کھانا پک رہا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کو نیند لگ گئی، ان کو کھانے سے پہلے ہی نیند لگ گئی. تو اب اٹھ کر، ابھی تو رات بہت باقی ہے، دن بھی باقی ہے، اب روزہ شروع ہو گیا. تو صحابہ کرام مشکل میں پڑ گئے. کچھ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کچھ دیر سو کر اٹھے، ابھی رات ہی تھی، اور اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گئے، برداشت نہیں ہوا. تو اب غلطی ہو گئی. اب غلطی جب صحابہ کرام سے ہوئی تو اللہ رب العزت نے ڈانٹا نہیں، الٹا اللہ رب العزت نے روزے کا طریقہ بدل دیا. روزے کا حکم پہلے جو تھا اب بدل گیا، روزے کی ترتیب بدل دی کہ اب سحری تک کھا سکتے ہیں، فجر تک کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بیوی سے مل سکتے ہیں. البتہ فجر کی اذان ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد نہیں، خالی دن بھر کا روزہ ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی غلطی شریعت کو مکمل کرنے کا ذریعہ بن گئی. اللہ اکبر. ان کی غلطی بھی اتنی اچھی ہے کہ ان کی غلطی شریعت کی تکمیل کا ذریعہ بن گئی، کہ ان کی وجہ سے ایک تو شریعت مکمل ہوئی، اور دوسرے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے سہولت ہو گئی. تو یہ قرآن میں ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ رب العزت کو کتنی محبت ہے. اور یہ آیتیں بھی پھر قرآن میں اتری ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بعد میں جو کہ رات میں تم صبح تک سحری تک بیوی سے مل سکتے ہو، یہ آیتیں اللہ رب العزت نے اتار دی. اسی طرح 7ویں چیز، صحابہ کرام کے 2 قبیلے تھے، جو غلطی ہوئی جن صحابہ کرام سے، ان سے اللہ رب العزت کو کتنا پیار ہے، ان کا کتنا بڑا مقام ہے. 4 پارے میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. غزوہ احد کے لیے جب نکلے صحابہ کرام تو انصار میں سے 2 قبیلے تھے. وہ 2 قبیلے جو ہے شروع میں ان کے قدم کچھ ڈگمگانے لگے، کیونکہ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو منافقین کا سردار تھا، وہ اپنی بہت بڑی جماعت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے الگ ہو گیا عین میدان جنگ میں جانے سے پہلے. تو اب یہ جو صحابہ کے 2 قبیلے تھے، انصار کے جو 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ غالباً، تو ان دونوں کے دل میں بھی کچھ خیال آیا کہ یار اب کیسے لڑیں گے، ہم تعداد ہماری کم ہو گئی، یہ منافق جو تھا بہت بڑی تعداد لے کر چلا گیا، اب ہماری تعداد کم ہو گئی، اب مشرکین سے کیسے لڑائی ہوگی. تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جمایا، ان کے دلوں میں جو تھوڑی گھبراہٹ تھی، بے چینی تھی، اس کو ختم کیا. اور اللہ رب العزت نے آیت اتار کر کیا فرمایا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. جب تم میں سے 2 جماعتوں، 2 گروہوں نے، 2 قبیلوں نے قدم پیچھے لینے کا، بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا، واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست تھا. اللہ اکبر.
دیکھیے ان کی بزدلی کی بات ہو رہی ہے, قدم ڈگمگانے کی بات ہو رہی ہے, لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں, واللہ ولیہما, اللہ ان کا ولی تھا, اللہ ان کا دوست تھا. اللہ نے اس دوستی کی وجہ سے, اس ولی ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام کے قدموں کو جما دیا. تو اندازہ لگائیں صحابہ کرام کا مقام کتنا اونچا ہے, کہ جو یہ 7 واقعات اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ مختصر واقعات میں نے بیان کیے ہیں تاکہ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کا مقام اور مرتبہ ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ کتنی بڑی, کتنی مقدس جماعت ہے, کتنی پاکیزہ جماعت ہے یہ, کہ اللہ رب العزت نے جب ان سے غلطیاں ہوئی تو ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے. جب ان سے غلطیاں ہوئی, کیوں؟ کیونکہ یہ جماعت چنی ہوئی جماعت ہے. یہ جماعت جیسے نبیوں کو چنا جاتا ہے, ایسے ہی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو چنا ہے. صحابہ کرام کو چن چن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا گیا ہے, اسی لیے ان کا مقام اتنا اونچا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں, کلن وعد, سب کے سب جنتی ہیں. فتح مکہ کا تذکرہ کیا, فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے, اور اس کے بعد کہا کلن وعد اللہ, سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. حسنہ جنت 17ویں پارے میں خود اللہ رب العزت نے حسنہ کس کو کہتے ہیں, کہ جس کے لیے حسنہ ہے, ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون, یہ لوگ اس سے یعنی جہنم سے دور رہیں گے, جہنم سے دور رہیں گے, اس کا مطلب جنت میں جائیں گے. تو صحابہ کرام کی جماعت چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا بعد میں ایمان لانے والے ہوں, سب سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور پوری جماعت کو اللہ رب العزت نے خیر البریہ کہا ہے. 30ویں پارے میں جو سورت ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, اس میں اس زمانے میں جتنے اہل کتاب تھے, مشرکین تھے, ان کے بارے میں کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا, جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے, یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اولئک هم شر البریہ, یہ زمین کے سب سے بدتر لوگ ہیں. جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو کر بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے, تو ایسے لوگ زمین کے سب سے بدتر لوگ ہیں. اور آگے کیا فرمایا صحابہ کرام کے متعلق, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور نیک عمل, یعنی صحابہ مراد ہے. اولئک هم خیر البریہ, یہ زمین کے سب سے بہترین لوگ ہیں. بتائیے, کوئی تفریق نہیں کی کہ پہلے ایمان لانے والے حضرت مہاجرین مراد ہیں یا انصار مراد ہیں, یا شروع میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ, یا آخر میں, نہیں, سارے صحابہ اکرام مراد ہیں اس آیت سے, کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم خیر البریہ, یہ زمین کے سب سے بہترین لوگ ہیں. آگے اپنی رضا کا پروانہ, ان الذین آمنوا وعملوا اولئک جزاؤہم, کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغات دیے جائیں گے, اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ, یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے تھے. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ سارے صحابہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کیونکہ اوپر سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہوا, سارے صحابہ کے لیے زمین کے بہترین لوگ ہونے کا وعدہ ہوا. تو اس لفظ سے کیا سمجھ میں, سارے صحابہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اسی لیے پوری امت کا اتفاق ہے کہ سارے صحابہ نیک ہیں, سارے صحابہ تقوی والے ہیں, سارے صحابہ مخلص ہیں, سارے صحابہ انصاف پسند ہیں. اگر انہوں نے کوئی غلط قدم بھی اٹھایا ہے تو اس میں بھی ان کا اخلاص چھپا ہوا ہے. غلط قدم بھی اگر ان سے اٹھ گیا ہے کسی وجہ سے, اس میں بھی اخلاص چھپا ہوا ہے, اس میں بھی اللہ کا خوف ہے. ان کے اجتہاد میں قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے میں غلطی ہو گئی, اس وجہ سے وہ غلط قدم اٹھ گیا. ان کی کسی بھی غلط قدم اٹھنے میں ان کی نفسانیت کا دخل نہیں ہے. یہ قرآن کی آیتوں سے سمجھ میں آ رہا ہے. خیر, تو یہاں بات چل رہی ہے کہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی, اللہ رب العزت نے ان کی سفارش کی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا ہے کہ دوبارہ ان کو خرچہ دینا شروع کرو. تو دیکھیے صحابہ کرام کتنے اللہ کو محبوب ہیں, کتنے اللہ کو پسند ہیں. فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. جیسے ہی حضرت ابوبکر نے یہ آیت سنی, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام جیسا کچھ جذبہ دے دے, کچھ جذبہ ہمیں اس جیسا مل جائے کہ جیسے ہی آیت سنتے تھے کوئی ہٹ دھرمی نہیں, کوئی منمانی نہیں, کوئی سرکشی نہیں, فوراً گردن ڈال دیتے تھے. یہ نہیں کہ میں سب سے بڑا صحابی ہوں, ابو بکر ہوں, مجھے کون ہوتا ہے نصیحت کرنے والے, نہیں, گردن جھکا دی, فوراً کہا کہ اے اللہ, اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے,
اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے نا الا تحبون ان کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر نے قسم کھا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ رب العزت نے پھر انہوں نے روایتوں میں ہے کہ پہلے جتنا خرچہ دیتے تھے حضرت مصطح کو اس سے ڈبل کر دیا. دیکھیے قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیے. اللہ رب العزت نے سفارش کی ہے اور اللہ رب العزت نے کہا ہے تو خرچہ دیں گے ہی نہیں بلکہ دگنا دیں گے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. اللہ رب العزت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے.